باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رمضان کا مہینہ تو چل رہا ہے اور آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ رمضانی کے سلسلے میں جو مطلب کہ ہمارے پیغمبر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے مختلف روایتوں میں بتلایا ہے کہ اس ماہ جو آپ عمل کریں گے اس کا آپ کو 70 درجے زیادہ عام مہینوں سے 70 درجے زیادہ ثواب ہوگا۔ اب اس مہینے میں آپ الحمد شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ کو الحمد شریف کا آپ کو ایک حساب ایک کلو مصطلح کے ساتھ آپ کو ثواب ملتا تھا تو آپ اس کو آج مطلب کہ رمضان میں پڑھیں گے تو 70 کلو کے قریب اس کا مطلب یہ ثواب ملے گا۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو 70% زیادہ ثواب ملے گا جو بھی آپ اس میں عمل کریں۔ قرآن شریف پڑھ لیں، اللہ کی تسبیح کر لیں، اللہ سے کوئی فریاد کر لیں، اللہ کے مطلب نماز کو قائم کر لیں، جھوٹ کو آپ چھوڑ دیں، جو مطلب کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے گالی اگر کوئی بندہ گالی دیتا ہے اس گالی سے آپ توبہ کر لیں۔ آپ کی جو عام دنوں میں آپ کی توبہ کو قبول 1% بھی کیا جاتا تھا تو اب اگر رمضان میں آپ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے تو آپ کو 70% اس کا اجر ملے گا، 70% آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کے گناہوں کو اللہ میاں معاف کر دے گا۔ اللہ میاں تو عام دنوں میں یہ کہتا ہے، پھر رمضان میں تو وہ کہتا ہی ہے کہ آؤ، ندا دیتا ہے رات کو، فرشتے ندا بھیجتے ہیں کہ آج کوئی اپنا اللہ سے درخواست کرنا چاہتا ہے، کوئی اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہے، کیا اللہ سے کوئی مطلب کہ حاجت کوئی رکھتا ہو اپنی حاجت پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر اللہ میاں ان کے انتظار میں ہے کہ کوئی آئے تو صحیح جس کے میں حاجت کو پورا کروں۔ اگر اس کے کوئی رزق میں کمی ہے یا اس کے کوئی اور مسائل ہیں، کوئی دفتر میں مسائل ہیں، کوئی گھر میں مسائل ہیں تو مجھ سے مانگے تو صحیح، میرے قریب تو ہے۔ جو انسان سارا سال ساری عمر اللہ سے دور ہی رہا ہے اور اپنے شیطانوں کے چکر میں رہا ہے، نہ گھر والوں کی عزت کی، نہ گھر والوں کے لیے کوئی خیال کیا، نہ گھر کا خیال کیا، نہ بچوں کا خیال کیا، یہ مہینہ تو ہمارے لیے رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کوئی بھی عمل کر لیں، کوئی بھی عمل کر لیں، اس کو آپ اللہ میں بہت اس کے درجات آپ کے بلند کرے گا۔ اور اس کے اندر کوئی ایک وعدہ کر لے کہ میں اپنے آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میں اپنی زبان کو گالی کے طور پہ استعمال نہیں کروں گا، آپ دیکھیں کتنی فضیلت آپ کو ملے گی، کتنا آپ کو ثواب ملے گا، کتنا آپ کو سکون ملے گا۔ اگر آپ حرام کھا رہے ہو اب حرام چھوڑ دیں، آپ یہ چھوڑیں، دیکھیں اگر آپ کی بیماریاں ہیں وہ کیسے نہیں دور ہوں گی، آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر کی بیماریاں کیسے نہیں دور ہوں گی، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ ڈالنے سے تو آپ کی کئی دن تک آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا اللہ میاں۔ حرام تو اتنی چیز ہے۔ اور کوئی جو مطلب کہ گالی نکالتا ہے، گالی نکالنا ایسی ہے جیسے آپ نے پورے خاندان اور ان کے خاندان کو گالی نکال دی۔ ایک گالی اگر کوئی مجھے نکالتا ہے تو میرے سے جاتے جاتے میری ماں کو وہ گالی نکالتا ہے تو یہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس گالی کو آپ اہمیت دیں ذرا، کہ ہم لوگ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا گناہ ہے، کتنا کچھ ہے۔ یہ مہینہ تو رحمت کا مہینہ ہے، شکر کریں اس مہینے میں کہ اللہ میاں نے ہمیں مہینہ ہمیں زندگی دی اور ہم اس مہینے میں اللہ کے قریب ہو کر روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور جو بندے روزہ نہیں رکھتے ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو روزہ رکھ سکتے ہیں، شرعی حاجت پورا کر سکتے ہیں اللہ کی، تو ان کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو چلو وہ نہیں رکھ سکتے، جن کو ڈاکٹر نے منع کیا اس کے نہیں، اس کا کفارہ ہوتا ہے، کفارہ آپ نکال دیں تاکہ آپ کے ثواب تو ضائع نہ ہوں۔ لیکن اس کے اندر میں رسول پاک کی چند ایک باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص اس مہینے اپنے گناہ نہ بخشوا سکتا ہو اللہ میں اس سے دور ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو اپنے والدین کی طرف دیکھ لے، مطلب ایک نظر دیکھ لے، اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے عام مہینوں سے۔ والدین کی خدمت تو کجا ہے، والدین کی طرف دیکھ لینا 70 درجے عام مہینوں سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور پھر رسول پاک فرماتے ہیں یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہے، یہ آنکھ کا بھی ہونا چاہیے، ناک کا بھی ہونا چاہیے، کان کا بھی ہونا چاہیے، ہاتھ کا بھی ہونا چاہیے، پاؤں کا بھی ہونا چاہیے، جبھی تو روزے کا مزہ ہوتا ہے۔
اگر آپ نے اس مہینے میں اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی اس میں مطلب شب قدر اس مہینے میں ہے اور وہ اتنی عظیم ہے کہ 1000 راتوں سے زیادہ مطلب کہ وہ ہے عام مطلب کہ راتوں سے 1000 راتوں سے افضل ہے شب قدر۔ یہ وہ ایسی شب قدر ہے کہ اگر اس کے اندر آپ نے دعا مانگ لی ہے، آپ کی دعا اللہ میں ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ نے اللہ کی عبادت کر دی کیونکہ اس سال آپ کے رزق کے لیے لکھا جاتا ہے، آپ کی زندگی اور موت کے لیے لکھا جاتا ہے، آپ کی بیماریوں کے لیے لکھا جاتا ہے، آپ کی پریشانیوں کے لیے لکھا جاتا ہے، آپ کی پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے لکھا جاتا ہے، آپ کی عزت بڑھانے کے لیے لکھا جاتا ہے، گھٹانے کے لیے لکھا جاتا ہے، آپ کا رزق بڑھانے کے لیے لکھا جاتا ہے، گھٹانے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یہ رات تو ساری رات عبادت کی رات ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ میری طرح جاہل ہیں، جاہل رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اللہ کا نام تو یاد کر سکتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ اسی کی تسبیح پڑھ لیں۔ آپ درود پاک کی تسبیح پڑھ لیں، اگر آپ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے آپ درود پاک کی تسبیح پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز نہیں جانتے، نماز نہیں آتی، تو آپ اللہ کو ویسے ہی یاد کر لیں۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی توب اللہ، استغفر اللہ ربی توب اللہ، استغفر اللہ ربی توب اللہ، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں بہت گنہگار ہوں، شیطان کے بہکائے میں عاشق ہوں، اپنے گناہ تو معاف کروا سکتے ہیں۔ جس شخص کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو وہ تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ اس کو بہت دیتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، رمضان کے اندر کوئی ایسی نیکیاں کر لیں کہ ہماری وہ ایک معمولی سی نیکی جو سی ہے نا، وہ اس کے 70 نیکیوں کے برابر ہو جائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں والدین آپ کے حیات ہیں، آپ گھر والوں کی عزت کر لیں۔ کوئی بوڑھا آپ کو مل جائے، اس کو پیار سے اس کو کنارے لگا دیں، اس کو مطلب یہ افطاری کے لیے کچھ دے دیں، روزہ کھلوا دیں۔ کچھ نہیں کھلوا سکتے، رسول پاک تو فرما رہے ہیں کہ آپ لسی سے دودھ میں پانی ڈال کے اس کا روزہ کھلوا دیں تو اس کی بڑے درجات آپ کو ملیں گے، اس کا بڑا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ ہر 1 سال کے بعد آئے گا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ ہم اس کو اپنا مہینے کو کیوں نہیں اپنے اویل کرتے؟ ہم اس مہینے میں کیوں نہیں اپنے غلطیوں کو اللہ سے معاف کرواتے؟ ہم ویسے جو کہتے ہیں دنیا کو سناتے ہیں میرا رزق نہیں ہے، میری بیماری ہے، تو اللہ سے سب کچھ کہے نا جس نے یہ دور کرنا ہے۔ لوگوں کو سنانے سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کو سنائیں گے، اللہ آپ کی سنے گا تو اللہ اس کا جواب بھی دے گا۔ تو میرے تمام بھائیوں سے جو میرے فالوور ہیں اس دیکھتے ہیں پروردگار جو ابھی تک مطلب اللہ کے قریب نہیں ہوئے، نماز نہیں پڑھی، رزق کی پریشانی ہے، کسی اور چیز کی پریشانی ہے، یہ اپنے 19، 21 اور 23 اور 27ویں راتیں ایسی طاق راتیں آ رہی ہیں جس کے اندر آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی، آپ کے گناہ کو معاف کیا جائے گا، آپ کا آئندہ کے لیے ترقی لکھی جائے گی۔ اپنے والدین کی عزت کر لیں، بچوں کی عزت کر لیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، غلط حرکت کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں، نماز کی طرف آ جائیں۔ نماز کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ سب سے پہلے قبر میں سوال ہی نماز کا ہوگا کہ نماز پڑھتے تھے تم؟ ہم اسی وقت ہی فیل ہو گئے تو ہمارا آگے جا کے کیا حال ہوگا؟ اس لیے رمضان کے مہینے کو آپ اپنے اللہ کے قریب کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ میں آپ کے گناہوں کو دور کرے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ رمضان کے مہینے میں آپ چلتے پھرتے، میں آپ کو چھوٹا سا آسان سا عمل بتاتا ہوں۔ آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بیٹھ کے نہ پڑھیں۔ آپ یہ دیکھ لیں چلتے آفس جا رہے ہیں، آفس جاتے پڑھ لیں، آفس سے آ رہے ہیں آفس کر لیں۔ اللہ کو لا الہ الا اللہ کہنا بہت پسند ہے، تو آپ نے آتے جاتے دن میں صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ آپ یہ عمل کریں گے، امام فرماتے ہیں آپ کی جیب کبھی پیسے سے خالی نہیں ہوگی۔ آپ یہ عمل کریں گے، اس کا جو ثواب ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ثواب اتنا پلہ بھاری ہو جائے کہ آسمان تک چلا جاتا ہے۔ یہ دعائے اربع پڑھ لیں آپ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ یہ پڑھ لیں یا لا الہ الا اللہ المالک الحق پڑھ لیں، آپ دیکھیں آپ کیسے گناہ سے دور ہوں گے۔ اور ایک بات اور، اس کا ثواب لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین کا ثواب آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، نور کے طور پہ جائے گا، آپ کے ساتھی بن کے جائے گا۔ اس کا اتنا ثواب ہے۔ اور جب آپ رمضان میں یہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو 70% زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ 2 تسبیح
دعائے اربع پڑھ لیں یا اس کو لا الہ الا اللہ المالک الملک پڑھ لیں یا درود پاک پڑھ لیں رمضان میں۔ کچھ نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے نہیں ہے، مجبوری ہے، تو آپ یہی پڑھ لیں، نہیں تو اللہ کی نماز پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کی اور مطلب یہ نیک عمل کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔